अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर। और अच्छी खबर ये आई आज कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने पाकिस्तान के लिए जो तौसीह प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दे दी है। ये वो खबर है जिसका बहुत सारे दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था तमाम ही पाकिस्तानियों की जानिब से और ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से, क्योंकि जब ये इमदादी पैकेज मिलना था तभी हमारी जो मईशत है उसको ढारस मिलना थी। अभी हम आपको जब ये बता रहे हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ तौसीह प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, तो नाज़रीन IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि IMF से 7वीं और 8वीं अक़सात मौसूल होंगी। उन्होंने मईशत के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन फैसलों से मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है और कहा यह है कि इससे पाकिस्तान के माशी तौर पर दिवालिया होने का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो चुका है, और यकीनन ऐसा ही है। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम एक मरहला है, लेकिन पाकिस्तान की मंजिल जो है माशी खुद इन्हसारी का हुसूल है। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आएगा। आपको यहाँ ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्रोग्राम की बहाली के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम को शाबाश दी और कहा कि अल्लाह करे कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और आइंदा पाकिस्तान को कभी भी इसकी ज़रूरत न रहे। अच्छा नाज़रीन, IMF प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो अब जब ये बहाल हो चुका है तो उसकी बहाली से न सिर्फ मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा बल्कि मुल्की मईशत को सहारा मिलेगा और हमारा जो रुपया है उसकी जो कदर है उसमें इजाफा होगा। मुसलसल जो हम देख रहे थे कि रुपये की कदर जो है वो घटती चली जा रही थी, डॉलर महंगा होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला मौजूद नहीं था। लेकिन अब चूँकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो उससे ज़ाहिर है हमारा जो रुपया है वो भी मुस्तहकम होगा, तगड़ा होगा। लेकिन जब हम मईशत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के माशी मामलात की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा अभी हालिया दिनों में नुकसान पहुंचाया है वो है मुल्क भर में आने वाले सैलाब, जिसकी तबाहकारियाँ जो हैं अभी भी जारी हैं। बलूचिस्तान है, सिंध है और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा है, इसके बहुत सारे इलाके बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। सैलाबी रैले जहाँ जहाँ से गुजरे तबाही की दास्तानें छोड़ते चले गए। मुल्क भर में नाज़रीन अगर जाँ बहक होने वालों की तादाद की बात करें तो वो 1100 से तजावुज़ कर गई है। जान से जाने वालों में 386 बच्चे, 227 ख़वातीन और 501 मर्द शामिल हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर जब मैं ये आदाद शुमार आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनके बारे में उनकी फैमिलीज़ को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो बह गए हैं, कहीं और पहुँच गए हैं सैलाबी रैले के साथ, या वो शहीद हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो सैलाब है इससे मुतासर होने वाले अफराद की जब हम जिक्र कर रहे हैं, तादाद आपको बता रहे हैं, तो जो मुतासर हुए हैं लोग उनकी तादाद 33,46,000 से तजावुज़ कर गई है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बता रही है कि सैलाब की जद में लाखों घर आए हैं, बहुत सारी अमलाक जो है वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो चुकी हैं, जबकि लाखों एकड़ पर खड़ी अराजी जो है, खड़ी जो फसलें हैं नाज़रीन वो तबाह हो गई हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए 4,98,442 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है, जिनमें से 1,575 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से नुकसान हुआ है, वहीं हम देख रहे हैं पाक फ़ौज है, रेस्क्यू टीमें हैं, मकामी इंतज़ामिया है, ये सब के सब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन में किस तरह से सामान बांटा जा रहा है कुछ मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं आर्जी वो भी कायम किए गए हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए इमदादी सामान जो है वो मुतासरीन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई दिए इन दिनों में, सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँचे, आवाम के दरमियान रहे। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के बाद वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। जब तक सैलाब से मुतासरा आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तानी कौम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अपील की जा रही है मुतासरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर लोग एहतियात जमा कराएं ताकि उनके दुखों पर मरहम रखा जा सके। और हम देख भी रहे हैं कि तमाम ही पाकिस्तानी जो हैं इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सैलाब से होने वाले नुकसान और इमदादी सरगर्मियों पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद डिटेल लेंगे।
मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। एनडीएमए ने 1136 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। सिंध में सबसे ज्यादा 402 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में 244, खैबर पख्तूनख्वा में 258, जबकि आज़ाद कश्मीर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 41 तक पहुंच गई है। पंजाब में 168, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद चल बसे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए 4,98,442 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मुतासरीन की तादाद ने 33,46,000 का हिस्सा उबूर कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रेलों की जद में आकर 7,35,375 जानवर भी मर गए हैं। सैलाब से 7,34,000 से ज्यादा मकानात जुज़वी और 3,17,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा। सिंध में बारिशों और सैलाब के बायस 2,328 किलोमीटर, बलूचिस्तान में अब तक 1,000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मुल्क भर के 162 पुलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब पाक बहरिया का बदीन के इलाके मातली में सैलाबी पानी में महसूर अफराद के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया के मुताबिक बदीन के इलाके मातली में सैलाबी पानी में महसूर अफराद के लिए रिलीफ ऑपरेशन के तहत 2 रोज से सैलाबी पानी में फंसे 300 अफराद को बुनियादी अशियाए खुर्दनोश फराहम की गई हैं। पाक बहरिया की जानिब से इमदादी मुहिम के तहत बेघर अफराद के लिए खैमा बस्तियां कायम की जा रही हैं, जहां उन्हें मुफ्त खुराक, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाक फौज भी इमदादी सरगर्मियों में आगे है। पाक फौज के इमदादी मराकज ने 8 टन खाने पीने की अशिया लाहौर से बलूचिस्तान मुंतकिल कर दी हैं। ISPR के मुताबिक रावलपिंडी कोर की जानिब से 4 टन राशन रावलपिंडी से डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि गुजरावाला कोर ने 4 टन राशन सियालकोट से सिंध के इलाके पुनुआकल में मुंतकिल किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चारसदा में सैलाब मुतासरीन के इमदादी कैंप के दौरे पर वज़ीर आज़म ने कहा कि दोस्त ममालिक और आलमी इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी जनूबी पंजाब में राजनपुर के इलाके टिब्बी कैसरानी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रही हैं। उन्होंने मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके साथ यकजहती का इजहार किया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब जी मौजूद हैं मेरे साथ, सीनियर एंकर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान में। क्वेटा स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे उनका तज्ज़िया लेते हैं सारी सिचुएशन पर, सारी सूरत हाल पर कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा है और उनको ये जो मदद इमदाद की जा रही है इन लोगों की, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं। आई नो आज आपका दिन बड़ा हैक्टिक गुजरा, मुसलसल आप वहाँ पर मौजूद हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह से हम स्टूडियो में बैठ के लोगों को बता रहे हैं, जो फुटेजेस हम तक आ रही हैं, जो इत्तलात हम तक आ रही हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो आप ज़रा आंखों देखा हाल बताइएगा, क्या वाकई इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है? आपने खुद क्या सिचुएशन देखी है सज्जाद वहाँ पर? आसमा बहुत शुक्रिया। मैं आप स्टूडियोज़ में बैठी हैं, डेफिनेटली आप भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ फील्ड में, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का जो कंट्रीब्यूशन है आउटस्टैंडिंग। मैं जहाँ पे भी गया तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की न सिर्फ पजीराई होती हुई देखी, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग इनकरेज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ हाईलाइट कर रहा है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, बड़ा एक अहम नुक्ता है और आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने आंखों देखा हाल और जो ग्राउंड रियलिटी है और जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो कल ही पीडीएमए ने कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं, तो मैं बसद एहतराम ये कहूँगा कि उस पीडीएमए के आदाद शुमार से मैं इत्तफाक नहीं करता। कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं ओवरऑल जो सिनेरियो है वो आपके सामने ज़रूर रखूंगा। पीडीएमए ने कल अपनी तफसीलात में बताया कि 244 अमवात हुई हैं। तो ये अमवात 244 से ज़्यादा हैं और ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300 के करीब ये अमवात हैं। दूसरी जानिब उन्होंने 61,500 मकानात की बात की है और ये भी आपको बताता चलूँ, मकानात सबसे ज़्यादा कोयटा के नवाई इलाकों में, लसबेला और कोयटा के नवाई इलाकों में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। जिस तरह जोब, शेरानी, किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में हुए, लेकिन आप
حیران ہو جائیں گی کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کہیں انکروچمنٹ کا معاملہ آ رہا ہے, کہیں پر جو ہے اربن فلڈنگ کے حوالے سے کام نہیں ہوا, بہت سارے نقائص, انتظامی نقائص بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. اب یہ جو 66,500 مکانات کی بات کی ہے, میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. صرف آج جو میں نے دشت, نواں قلی اور کوئٹہ کے نواحی علاقوں کے جو میں نے وزٹ کیے ہیں, وہاں پر یہ سینکڑوں کی تعداد میں مکانات ہیں. اب پورے بلوچستان اتنی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے تو اس میں مکانات کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو بتایا گیا ہے کہ 95,000 کے قریب, پہلے تو انہوں نے 70 سے 75,000 بتائے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مویشی بہ گئے ہیں, پانی کی نظر ہو چکے ہیں. اور بلوچستان ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ بہت کم ہے, لیکن جو تھوڑی بہت ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ تھی نصیر آباد ڈویژن میں, جس میں جعفر آباد, جل مکسی, گنداوا کا علاقہ تھا, وہاں پر بھی صورتحال ایسی تھی کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور اس وقت 20 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی جو ہے وہ بلوچستان کی, اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پل بتائے جا رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں 18 سے 20 پل ہیں. کوئٹہ کے نواحی علاقے میں آپ کو بتاتا چلوں, ہنہ اڑک, نواں قلی, سرا غڑگئی اور سرخلا, یہ وہ علاقے ہیں جن کا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کم سے کم 25 سے زیادہ پل ہیں جو پانی کی نظر ہو گئے ہیں. اب بیلا میں 5 سے زیادہ جو رابطہ پل تھے وہ بہہ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اعداد و شمار میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. اور ایک حیران کن بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ بات کہنا یہاں پہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں, پی ڈی ایم اے ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور دیگر متعلقہ حکام ہیں, ان تک یہ آواز پہنچے کہ بلوچستان کے نقصان کے ازالے میں مدتوں درکار ہوں گی. اگر تو بیرونی ہمیں امداد نہ ملی, مخیر حضرات سامنے نہ آئے, تو اس نقصان کا خمیازہ بھگتے گی یہاں کے عوام لوگ بھگتیں گے, لیکن ہمیں بھی بہت پریشانی ہوگی کیونکہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر زبوں حالی ہے, ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر. پھر اوورآل اگر ہم دیکھیں انتظامی نقائص میں بہت ساری خامیاں ہمارے سامنے آئی ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی یہاں پہ ہم نے اپریشیٹ کرنی ہے, جہاں پہ ہم تنقیدی پہلو کو بات کرتے ہیں, تنقید ہم تعمیری تنقید کرتے ہیں, لیکن ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے ایک سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ مجھے نظر آیا ہے اور لوگ کافی حد تک مطمئن ہیں. آج کہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, میں مستونگ گیا اور آپ کو پتہ ہے مستونگ میں تھوڑے سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں, لیکن ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم وہاں پہنچی. جب ہم وہاں پہنچے تو آسما آپ حیران ہو جائیں گی کہ وہاں کے لوگوں نے ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر کا بار بار ذکر کیا, پی ڈی ایم اے کا ذکر نہیں کیا, پروونشل گورنمنٹ کا ذکر نہیں کیا. میں ان کا نام اس لیے ضرور لوں گا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ فریدہ ترین اسسٹنٹ کمشنر تھی ڈسٹرکٹ مستونگ کی, ان کی جو پرفارمنس کافی تعریف ہو رہی ہے ان کی. جی ہاں, تو انہوں نے جس طریقے سے, پھر الخدمت فاؤنڈیشن ہے, ہمارے فلاحی اور اصلاحی ادارے ہیں, گو کہ میں ان پہ بہت تنقید کرتا ہوں, مجھے ان کی غیر فعالیت یہاں پہ نظر آئی ہے. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دڑا دڑ جو ہے وہ لگا رہتا ہے, سارا دن ان کو این او سیز جاری کرتا رہتا ہے, ان کو رجسٹرڈ کرتا رہتا ہے, لیکن بدقسمتی سے سوسائٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی کو موبیلائز کرنے کے لیے. دیکھیں آپ تو وہاں پر موجود ہیں نا, اور آپ نے کوئی یہ نہیں کیا ہے کہ جس طرح سے بہت سارے رپورٹرز این ڈی ایم اے سے ایک جو معلومات آئی ہے وہ اپنے سامنے رکھی, پیج سے دیکھا اور جی ناظرین تک پہنچا دیا. بہت سارے رپورٹرز سے معذرت کے ساتھ جو اس طرح سے کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. آپ نے ہمارے سامنے بالکل زمینی حقائق جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں وہ رکھی اور بڑے بہترین انداز میں آپ نے رکھی. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے اعداد و شمار میں ہمیں تھوڑی سی ہیر پھیر دکھائی دے رہی ہے, کیا اس طرح سے امدادی سرگرمیوں کو لے کر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پر جا کر مدد نہیں کی جا رہی ہے جس لیول کا بلوچستان کے اندر نقصان ہوا ہے؟ سجاد. اچھا آسما, یہ بھی بڑا آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا. بلوچستان کی بکھری ہوئی آبادی کے گوناگوں اور بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری قومی شاہراہوں کا میں سب سے پہلے آپ کو ذکر کروں, کیونکہ آپ نے امدادی سرگرمیوں کی بات کی تو ڈیفینیٹلی دیگر پروونس, ڈونر ایجنسیز, وفاقی حکومت جب تعاون کرنے جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آر سی ڈی شاہراہ مکمل طور پر رابطہ پل بہہ چکے ہیں, رابطہ سڑکیں بہہ چکی ہیں. پھر اگر ہم جوب, ڈی آئی خان, دانا سر اور پچھلے دنوں جہاں ہمارے چلغوزے کے جنگلات تباہ ہو چکے تھے, جل کر خاکستر ہو گیا سب کچھ, وہاں سے بھی رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, یعنی خیبر پختونخوا کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ جو سڑک منسلک ہے. پھر جو فورٹ منرو کی پہاڑی ہے جہاں ایک طرف بلوچستان ہے اور پہاڑی کی دوسری جانب پنجاب بواٹا سے شروع ہوتا ہے, وہاں پر بھی زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اب
کوشش کی جاتی ہے ڈائیورژن کا استعمال کر کے سکھر ملتان وغیرہ یہاں سے کچھ آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جب ایندھن نہیں ہوگا آپ کے پاس, پیٹرول کی ترسیل نہیں ہوگی آپ کے پاس, منڈیوں تک سبزی فروٹ کی رسائی نہیں ہوگی, کروڑوں روپے کے نہیں بلکہ اربوں روپے کے باغات مکمل طور پہ تباہ ہو گئے. بلوچستان جو سب سے زیادہ یعنی فروٹ باسکٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور بلوچستان سیب کی 45% ضرورت پوری پاکستان کی کر رہا ہے, تو ہنہ اوڑک کے تمام باغات, سنجاوی کے تمام باغات, زیارت سے ملکہ علاقے جہاں سب سے زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے, مکمل طور پر تباہ ہو گئے. جب مواصلاتی نظام نہیں ہوگا, اور ایک بات آپ کے توسط سے میں یہاں پہ کہوں, پچھلے 7 دنوں سے میں کوئٹہ میں موجود ہوں, پچھلے 1 ہفتہ ہو گیا ہے, یہاں پہ مواصلاتی نظام مکمل طور پر درم برم ہے. اللہ کرے کہ ابھی ہم کنیکٹ رہیں اور ڈسکنیکٹ نہ ہوں. نہ ہی یہاں پہ ٹیلی فونک رابطہ ہو رہا ہے, نہ ہی یہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے. گیس پچھلے 1 ہفتے سے کوئٹہ میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑے امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں. علاقوں میں تو بجلی بھی نہیں ہوگی, پھر کیا رات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جی سجاد, بالکل بجلی بھی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں میرے خیال میں 1 سے 2 گھنٹے ہی شاید لوڈ شیڈنگ بجلی ملتی ہوگی, اس کے علاوہ تو یہاں صرف لوگوں کو یہ پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب سنیے, اگر یہاں پہ رابطہ سڑکیں بحال نہ کی گئی تو مجھے آپ بتائیں فوڈ کرائسس کھڑا ہوگا. یہاں کے لوگ پہلے اپنے سیریس کنسرنز رکھتے ہیں, تحفظات رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے تحفظات مزید بڑھ جائیں گے. ایک اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوگا, ایک اور کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے اس ٹرسٹ کو دوبارہ سے ہم کیسے بحال کریں گے؟ تو ہم نے غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں. بلوچستان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میئرز ہم نے لینے ہیں, اور اس کے لیے ول ہے وفاقی حکومت کی, پروونشل گورنمنٹ بھی, لیکن کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اب 2008 میں این ڈی ایم اے کا قیام عمل میں آتا ہے, اس کے بعد اس کے ذیلی پی ڈی ایم اے بنتے ہیں. اب وہ پی ڈی ایم اے ویل اکوپڈ نہیں ہے, پی ڈی ایم اے کے اتنے وسائل نہیں ہیں. ایک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں پی ڈی ایم اے کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, نصیر ناصر صاحب ہیں ان کی ڈی جی, تو ایک کال آتی تھی کہ جی ہنہ اوڑک میں تباہی ہوگی, جی آپ اکوپمنٹس موو کریں. دوسری جانب اچانک کال آتی تھی کہ جی جل مکسی میں یہ ہو گیا, آپ وہاں اکوپمنٹس موو کریں. تو ہمارے پاس اکوپمنٹس بھی نہیں ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بڑے لیول پر نقصان ہوا ہے اتنا اکوپمنٹ نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ورک فورس نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں جو ان کو آپریٹ کر سکیں, یا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ولنگ نہیں ہیں, جو کرنا کر سکتے ہیں مدد, اب وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ کیا سچویشن سجاد آپ کو دکھائی دے رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ اچھا, اس میں جو لاسٹ میں آپ نے کہا ہے ولنگ, اس کو میں نہیں وہ کرتا, کیونکہ ولنگ مجھے نظر آ رہی ہے, نیت ہے, کام کرنا چاہتے ہیں, جذبہ بھی ہے. کیپیسٹی ایشوز ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں اتنے. دیکھیں یہ ایک مائل سٹون ہے, یہ انبلیویبل ہے یہ جو سب کچھ ہوا ہے. پچھلے 45 سالوں سے بلوچستان کے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنا ہیوی رین فال, کہ جو مونسون کی رینج تھی وہاں تو سب کو پتا ہے کہ مونسون کے موسم میں اس ویدر میں ہیوی رین فال ہوتا ہے, لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ جو ایریاز بالکل مونسون کی رینج میں نہیں آتے وہاں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. اب کوئٹہ مونسون کی رینج میں نہیں ہے. سجاد, آپ تک کیا آپ کو لوگوں نے بتایا ہے, آپ کی وہاں مختلف رپورٹرز سے بھی بات ہوئی ہوگی, مختلف نمائندگان سے بھی آپ ملے ہیں, پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی آپ ملے ہوں گے. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی نہیں پہنچا جا سکا ہے, کچھ ایسی جگہیں ہیں ابھی بھی, یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پہنچ تو سب جگہ ہو گئی ہے, اطلاعات جہاں سے جو آنی تھی وہ پہنچ چکے ہیں, اب کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے کوئی اطلاع نہ آ پا رہی ہو؟ کیونکہ آپ نے خود کہا نا کہ مواصلاتی نظام جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو میں گزارش بھی کروں گا, پی ڈی ایم اے سے گزارش کروں گا, وفاقی حکومت سے بھی گزارش کروں گا, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یہاں کے لوگوں کی اجتماعی ایک آواز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہمیں ہیلی پیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلوچستان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے آپ امداد پہنچا سکتے ہیں, پیٹرول کی ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن. اب سنیے گا, کلات ڈویژن ہے ہمارا, اس کے 7 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں, اور اتنی بڑی وہ آبادی ہے کہ آپ کو 30-30 کلومیٹر تک 2 گھر نہیں دکھائی دیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان تک امداد پہنچانا کتنا مشکل ہوگا. 15 سے 20 کلومیٹر کے بعد آپ کی رابطہ سڑکیں بہ چکی ہیں, رابطہ پل بہ چکے ہیں. تو بلوچستان کے لیے اضافی طور پر آپ کو ہیلی کاپٹرز کا بندوبست کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایسے آسان نہیں ہوگا کہ آپ کا روڈ کمیونیکیشن یا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا فعال ہے کہ آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ
पहुंचने के लिए आपको पूरा दिन दरकार होता है। यानी आप अच्छा सज्जाद, ये अगर 100 सारी जो किलोमीटर इमदादी या 200 सरगर्मियां जारी हैं, जिसे टीवी पे बैठ के हम देख रहे हैं या स्टूडियो में बैठ के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एक चीज़ जो मुझे खुद बहुत अजीब दिखाई दी, वो मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आटे के थैले दिए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जिन्हें पकाने के लिए एक चूल्हा दरकार होता है, कोई गैस चाहिए है, कोई ईंधन चाहिए है। तो ऐसे लोग जो अभी तक पानी के अंदर पड़े हैं, कीचड़ के अंदर पड़े हैं, जिनके अपने सर ढांपने के लिए या उस कीचड़ से खुद को निजात दिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो वो इस आटे का इन चीज़ों का क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि जो इमदाद दी जा रही है, खुश्क राशन या कोई ऐसी चीज़ें, उनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है? और आपको लग रहा है कि जब लोग कीचड़ से किसी तरह बाहर निकल कर आ जाते हैं तो कोई सर ढांपने के लिए कोई वहाँ पर कोई आबादी ऐसी बसाई गई हो, कोई कैंप्स लगाए गए हों, ऐसी चीज़ें हैं कहीं पर? आपने खुद का दूर दराज है लोग, तो क्या फिर वहाँ पर किया गया सज्जाद? अब देखें अस्मा, कुछ कैंप्स तो हमें दिखाई दिए हैं, कुछ फलाही इस्लाही इदारे भी काम कर रहे हैं, मुझे नज़र आया है, कुछ कैंप भी नज़र आए हैं। अब एक तो PDMA ने ये सारे का सारा मलबा डाला हुआ है ज़िले इंतज़ामिया पे, और ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए ही वो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, आपने गैस की बात की, तो गैस तो मैंने आपको बता दिया, पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त गैस मुनक़ता है, ठीक है। अब ये जो आपने LPG का कहा, क्या हमारी ज़िले इंतज़ामिया को नहीं ये सोचना चाहिए कि जो यहाँ पर ग्रान फरोश बैठे हुए हैं, जो 250 रुपए kg को 600 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, इस टाइम कोयटा में LPG 250 रुपए वाली अब 600 रुपए में लोग जो है यहाँ पर बेच रहे हैं लोगों पर। और आपने जहां तक बात की, आज कहीं मैं आपको वाकया सुनाता हूं। मैं जब आज पहुंचा, 13 मील का इलाका है, लोग जानते हैं, सब इस वक्त सुन रहे होंगे, वहां पर एक इमदादी कैंप लगा हुआ था। उस इमदादी कैंप में चावल खिलाए जा रहे थे। तो मैंने वहां की इंतजामिया को यह कहा कि चावल आप कब तक इनको खिलाएंगे? यानी आप पैरासाइट बनाना चाहते हैं इनको? आप इनको आटा लेकर दें, आप इनको LPG प्रोवाइड करें, आप इनको सब्जी, ऑयल, चीनी, पत्ती वगैरह प्रोवाइड करके दें, ताकि ये लोग खुद से पकाएं और अपने लिए तैयार करें। चावल उन्होंने खा लिए। मुझे बताएं आसमा, पर जाके हमें मदद करना होगी सज्जाद। हम भी जानते हैं, आपके भी इल्म में है कि अभी फौरन से किसी का गिरा हुआ घर जो है वो तामीर कर देना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं उसमें फर्नीचर या और चीजें उनको दे देना फौरन तो आखिरी फेज है, वो तो आखिरी मरहला है। हाँ जी, लेकिन अभी शुरू इब्तिदा जो है वो इन चीज़ों से करनी चाहिए जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। मवासलाती निज़ाम जो है फौरी तौर पर उसकी बहाली के लिए कहीं ना कुछ होना चाहिए, बिजली की फराहमी होनी चाहिए, LPG के लिए कुछ होना चाहिए ताकि लोग कुछ खा सकें, पका सकें। ये तो नहीं है कि हमने उनको महीनों इसी तरह से रखना है कि हम उनको चावल देते रहें और चावल खिलाते रहें। सज्जाद, आई एम रियली सॉरी, वक्त हमारे पास आज इतना ही था, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही हमने आपसे वक्त जो है आपका भी ले लिया है, लेकिन बहुत शुक्रिया सज्जाद बुखारी, आप हमारे साथ मौजूद थे, इतनी डिटेल में और इतनी मुस्तनद ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया बलूचिस्तान के हवाले से, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं और नाज़रीन, आज एक और अहम खबर हमें आपसे डिस्कस करनी है, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने अमरीकी ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल का जो इल्ज़ाम है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। अफगान वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीकी ड्रोन्स को अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए वो अपनी फ़ज़ाई हदूद फराहम कर रहा है, जिसके रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान ने न सिर्फ इस पर अफसोस का इजहार किया बल्कि सख्ती से इसकी तरदीद भी करती है। तालिबान हुकूमत के इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि किसी सबूत की अदम मौजूदगी में ऐसे फ़र्जी इल्ज़ामात लगाना इंतहाई अफसोसनाक है और ज़िम्मेदाराना सिफारती तर्ज़ अमल के उसूलों के कतई मनाफी है। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल ही अलकायदा के जो सरबराह हैं एमन अज़वाहिरी अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हमने रिपोर्ट भी किया था, आपको डिटेल भी बताई थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खुद इसकी तस्दीक भी कर दी थी। अफ़गानिस्तान हुकूमत ने बिना सबूत के मौक़िफ़ ये अपनाया है और कहना उनका ये है कि ये जो है ड्रोन हमला इसमें पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। अब जो पाकिस्तान ने इस पर रिएक्शन दिया है वो मैंने आपको बताया भी है, कुछ चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, माहिर अफ़गान उमूर, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल का इल्जाम काबिल तशवीश और अफसोसनाक करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने इल्जाम आयद किया था कि उनकी मालूमात के मुताबिक अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं
اور اس طرح کے حملوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپنی فضائی حدود ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق مولوی محمد یعقوب نے اپنے الزام کے حق میں کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے۔ پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے قائم مقام افغان وزیر دفاع کی جانب سے افغانستان پر ڈرون حملوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ثبوتوں کی عدم موجودگی میں، جس کا اعتراف خود افغان وزیر نے بھی کیا، ایسے قیاس آرائیوں پر مبنی الزامات نہایت افسوسناک ہیں اور ذمہ دارانہ سفارتی طرز عمل کے منافی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر یقین کا اعادہ کرتا ہے اور دہشت گردی کی ہر شکل اور مظاہر کی مذمت کرتا ہے۔ ہم افغان حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کی جانب سے عالمی برادری سے افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینے کے وعدے کو یقینی بنائیں۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 اگست کو القاعدہ کی سربراہ ایمن الظاہروی افغان دارالحکومت کابل میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خود اس ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ اس حملے کے بعد یہ الزامات سامنے آئے تھے کہ اس مقصد کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی گئی۔ اس وقت بھی پاکستان کی حکومت اور فوج نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی تھی اور یہ موقف دیا تھا کہ پاکستان نے کسی ملک کو بھی اس مقصد کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ گزشتہ سال اگست میں امریکہ کے انخلاء کے بعد سے افغانستان کی صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے نہ صرف بیرونی امداد بند ہے بلکہ افغانستان کے اپنے اربوں ڈالر کے اثاثے بھی امریکہ نے منجمد کر رکھے ہیں۔ ایسے میں پاکستان ہر سطح اور ہر فرم پر افغانستان کی امداد کے لیے نہ صرف عالمی برادری سے اپیل کرتا آیا ہے بلکہ خوراک کے بحران میں نکلنے میں مدد کے لیے ہزاروں ٹن گندم اور طبی امداد افغانستان کی مدد کے لیے فراہم کر چکا ہے۔ بالکل جی، القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری مارے جاتے ہیں افغانستان کے اندر، کابل کے اندر امریکی ڈرون حملے میں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل ریاکشن آتا ہے افغان عبوری حکومت کا، طالبان عبوری حکومت کا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کی گئی۔ آج پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کر دی ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس پر مزید تجزیہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ جی رشید صافی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا رشید صاحب، وہ ایک مصرع جو ہے وہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، یہ ساری خبر جب میں نے کل دیکھی اور آج اس کے اوپر موقف بھی دیکھا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ افغانستان کے لیے پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، وہاں پر امن کے لیے ہم نے کیا کچھ گنوایا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور خود افغان طالبان بھی یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سبھی کے علم میں ہے، پر اس طرح کی الزام تراشی؟ جی بالکل، بہت ہی افسوسناک بیان آیا ہے ملا یعقوب کی جانب سے، جو وزیر دفاع ہے افغان عبوری حکومت کے۔ لیکن ہمیں میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے تب سے ہے، اور یہ اسی طرح ہی جاری رہیں گے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سیاسی قائدین جو ماضی میں گزرے ہیں، جس طرح حامد کرزئی بھی پاکستان کے ناقد رہے ہیں، پھر اشرف غنی بھی رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی تھی ان کے پاکستان کے ساتھ کبھی خوشگوار اور کبھی ناخوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں میرے خیال میں اتنا زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ یہ مولوی یعقوب کا بیان انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، لیکن اب تک دیکھی ہے کہ افغان عبوری حکومت میں شامل جو اہم لوگ ہیں، مثلاً جو افغانستان کے طالبان جن کو امیر المومنین کہتے ہیں، ملا ہیبت اللہ، ان کی ایک طرف سے اس بیان کے حوالے سے کوئی تائیدی بیان ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ملا حسن جو اس وقت عبوری وزیر اعظم ہے، ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے، حتیٰ کہ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور ترجمان طالبان رضی اللہ مجاہد کی طرف سے بھی اس بیان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مولوی یعقوب صاحب جو ہے
وہ خارجہ پالیسی کے نزاکتوں سے نابلد ہے، اور ان کو یہ بات قطعاً میرے خیال میں ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کل کے پریس کانفرنس میں انہوں نے جو پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں، شاید ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی کی نزاکتوں سے نابلد ہے۔ انہوں نے تمام عمر جو ہے یا تو مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہوئی گزاری ہے، اور جب تک ان کے والد ملا عمر صاحب حیات تھے تو تب بھی ان کے پاس کوئی اتنی اہم ذمہ داری نہیں تھی، گرچہ اس موجودہ سیٹ اپ میں ان کو ایک اہم یعنی دفاع کی وزارت کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن میرے خیال میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ملا یعقوب کو بہت کچھ سیکھنا ہے، اور ان کو جو ہے خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو جان کر ہی پھر اپنے پڑوسی ممالک کے بارے میں اس قسم کا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو ملا یعقوب کے نشانے پہ آیا۔ کسی ایک ہی سانس میں ملا یعقوب صاحب نے اپنے دوسرے ایک قریبی پڑوسی ملک پاکستان پہ بھی الزامات کی بوچھار لگا دی کر دی، اور ان کا یہی کہنا تھا جو کچھ عالمی پابندیوں اور عالمی بندشوں کے نتیجے میں کچھ سابق افغان حکومت کے کچھ طیارے جو اشرف غنی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے ہیں، اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ ہی کی ملکیت میں ازبکستان میں اس وقت موجود ہے، تو اس پہ انہوں نے اسی نشست میں نہ صرف پاکستان پہ تنقید کی بلکہ ازبکستان پہ بھی سخت تنقید کی۔ تو اس سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کی اعلیٰ قیادت کو آگے آنا چاہیے، اور دوست ممالک کے بارے میں اگر یہی لب و لہجہ اختیار کیا جائے گا تو افغان طالبان کے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ظاہر غلط فہمیاں اس سے مزید بڑھ جائیں گی۔ اچھا صافی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ظاہر اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے تھے، جو بات کی گئی ہے لیکن بات تو ہوئی اور اس پر پھر ریاکشن جو ہے وہ بھی دے دیا گیا، تو بس اب یہ معاملہ یہاں پر ختم سمجھا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان کو سفارتی سطح پر کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بات کو بس ایک بیان کے بعد نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، پاکستان کو اس کی تردید میں تھوڑا اور آگے جانا ہوگا، کوئی ثبوت مانگنا ہوں گے، یا پھر اس بات کی قطعی طور پر نفی کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات لینا ہوں گے؟ صافی صاحب میرے خیال میں ایک بڑے بھائی کا کردار پاکستان نے ہمیشہ وہ نبھایا ہے افغانستان کے حوالے سے، اور اس وقت بھی دفتر خارجہ نے جو ایک بیان جاری کیا ہے اس میں پوری وضاحت کی گئی ہے، اور زمینی حقائق کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور واضح بھی کیا گیا ہے افغان طالبان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان، میرا یہ اندازہ ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان نے جو ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے اس سے آگے پاکستان نہیں بڑھے گا، کیونکہ افغانستان کے اس صورتحال کو پاکستان بہت بہتر جانتا ہے کہ وہاں کے عوام تکلیف میں ہے، اور میں نے جس طرح آغاز میں کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات جو ہے وہ دونوں اقوام کے بیچ میں ایک اخوت کے رشتے کے تحت ہے، تو اس لیے اس قسم کے ماضی میں بھی پاکستان کے خلاف کئی دیکھیں ہم نے بہت ہی پاکستان کے کرٹیکل جو ہے پاکستان پہ کرٹیسزم کرنے والے بہت ہی افغانی رہنماؤں کو دیکھا تھا، وہ لوگ اب آج افغانستان میں سرے سے موجود نہیں ہے۔ افغانستان بھی اسی جغرافیہ کا حصہ ہے اور پاکستان بھی اسی جغرافیہ پہ واقع ہے، اس لیے پاکستان میرے خیال میں اس بیان سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن اگر حرز سرائی بند نہیں ہوئے تو ظاہر پاکستان اپنے موقف کو واضح کرنے کا حق محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ جو ملا یعقوب صاحب کا جو بیان ہے اس کے بھی مذکر حیض ہے کہ طالبان تو اب تک کہتے رہے کہ ایمن الزواری جو القاعدہ کے مارے جانے والے لیڈر تھے ان کی موجودگی سے سرے سے لا علمی کا اظہار کرتے رہے، تو اب اچانک ان کو یہ کس طرح پتا چلا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جو امریکہ کے پاس سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی ہے دنیا میں اس وقت جو اویلیبل ہے، وہ ان کو پھر کس طرح پتا چلا کہ ڈرون جہاں سے آپریٹ ہوئی اس جگہ کا تو ان کو علم ہوا،
لیکن ایمن الزواروی جو ان کے بالکل یہ ملا یعقوب صاحب جہاں کل کانفرنس کر رہے تھے اس کے بالکل ہی 1 کلومیٹر کے رقبے سے بھی کم کے علاقے میں وہ وہاں پہ موجود تھے، تو اس سے لاعلم تھے، اور ڈرون کا ان کو پتہ چلا کہ وہ ڈرون پاکستان کے وجود سے اڑے یا پاکستان سے ہو کے آئے. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اس کی دنیا یقین کرنے کے لیے تیار تو یہ نہیں بھی ہے نا صافی صاحب کہ دیکھیں امریکہ یہاں سے جا چکا ہے، انخلا اس کا ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی جانب سے بڑے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جو جاسوسی ہے افغانستان کے اندر وہ ابھی بھی جاری ہے، اور بہت سارے جو ایسے اور رہنما جو امریکہ کو مطلوب ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. آپ نے بھی خود فرمایا کہ کیسے ایمن الظواہری کی موجودگی کا ان کو پتہ نہیں چلا، اور یہ ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے اٹیک ہوا ہے، یا ان کی انفارمیشن جتنی بھی غلط چیزیں سامنے ان کے آ رہی ہیں. یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ افغانستان کو جو اپنی پالیسیاں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی ہوگی، خاص طور پر تب جب امریکہ کی جاسوسی کا عمل بھی جاری ہے، ڈرون اٹیک جو ہیں وہ بھی آگے چل کے مزید ہو سکتا ہے؟ بالکل آسما، آپ ایک اہم نقطے کی طرف آپ اشارہ کر لیے. تھوڑی بہت نہیں بلکہ ڈراسٹک تبدیلیاں لانی ہوگی، ان کے اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے، اسپیشلی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. وگرنہ یہ ان کا جو مسئلے ہے جو 344 دن ہو گئے اب افغان طالبان کو قیادت میں آئے ہوئے، ابھی تک ان کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کے انسانی مسئلے دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے اندرونی اختلافات اب ملک اس پہ اب وہ کوئی راز کی بات نہیں رہی حقانی گروپ کے بیچ میں، اور جو قندہاری گروپ جس میں یہی ملا یعقوب صاحب جو ہے ایک کلیدی کردار انہی کا ہوتا ہے، ان کے بیچ میں جو اختلافات کی باتیں ہیں. تو بدقسمتی سے نہ صرف افغانستان کی سیاسی قیادت میں اس وقت اختلافات ہے، بلکہ ان کی اسی اختلافات اور یہ جو خارجہ پالیسی پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہے اور جو ریلیونٹ لوگ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے افغانستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور آپ نے جو امریکی مفادات کی بات کی ہے، تو امریکی مفادات اور ترجیحات افغانستان کے حوالے سے تبدیل نہیں ہوئے ہیں. امریکہ بدستور بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ افغانستان پہ نظر رکھے گا، اور جو $90 ملین انہوں نے صرف سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ افغانستان کی سرحد پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو سیکیور کرنے کی جو کوشش کی ہے، تو وہ بلا وجہ نہیں کی ہے. اور صرف پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے امریکہ کے تعلقات قائم ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ کرغزستان میں امریکی جو ہے وہاں ان کے بیسز کی موجودگی، پھر قازقستان کے ساتھ امریکہ کی جو فوجی اور اسٹریٹجک تعلقات، پھر تاجکستان کے ساتھ امریکی قربت، اور پھر ازبکستان کے ساتھ امریکی دوستی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ امریکہ کے پاس جو ہے صرف پاکستانی حدود استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے لیے رسائی کا رستہ واحد رستہ نہیں ہے. پورا سینٹرل ایشیا امریکی ڈرون ٹیکنالوجی اور جو امریکی دسترس میں ہے. امریکہ اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے، تو وہ امریکہ کہیں سے بھی ایکسس کر سکتا ہے. وہ پاکستان واحد آپشن امریکہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے طالبان کو اپنے اندرونی مسائل پہ توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور پاکستان جیسے دوست ممالک کو ناراض کرنا نہ صرف افغانستان کی موجودہ قیادت کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، بلکہ افغان عوام کے ساتھ ہی دشمنی کے مترادف ہوگا. اگر پاکستان جیسا ملک بھی اس وقت افغان عوام کا ساتھ چھوڑ دے گا، تو وہاں پہ انسانی مسائل کیا شکل اختیار کرے گا. ابھی تک دیکھیں صرف تورخم اور چمن کا بارڈر خدا نخواستہ بند ہو جائے تو ہمارے افغان بہن بھائیوں کو کتنی مشکلات اور تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا مزید. وہ تو ہم جو بارڈر پہ رہنے والے پاکستانی ہیں انہیں ہم بہت بخوبی اس سے آگاہ ہے. تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کرے اور ملا یعقوب صاحب کی غلط فہمی دور کرنے کی سفارت کی سطح پہ ایک ایسا ملک ہے نا جو یہ لازماً چاہے گا صافی صاحب کے پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں. ماضی میں اس کے بہت سارے شواہد ملے ہیں، اس کے بہت سارے ثبوت ملے ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں بھارت کی بات کر رہی ہوں رشید صاحب، جس کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
افغانستان کی، کچھ اگر آپ مجھے میرے دیکھنے والوں کو اس کی وجوہات سمجھا سکیں، بھارت کا کیا کردار رہا ہے افغانستان کے اندر؟ یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس طرح سے کارروائیاں ہوتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف، یہ سرزمین افغانستان کی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے، یہ طالبان بھی اس سے بخوبی آگاہ ہیں، پھر یہ قربتیں کیوں بڑھ رہی ہیں سر؟ دیکھیے، جو آپ نے بھارت کی بات کی تو اس کے اسپائلر ہونے میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی۔ اب دیکھیے، ٹویٹر تک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حکومتوں کو تو چھوڑے، میں ایک بڑے انٹرنیشنل ادارے کی بات کر رہا ہوں، انہی کے زبانی ہم نے سنا کہ بھارت کس طریقے سے اپنے اسپائلر ہونے کا جو ثبوت دے رہا ہے، کس گھٹیا اور کس شفاقانہ انداز سے وہ ہر طریقے سے اپنے خصوصاً پاکستان کے خلاف ان کا پروپیگنڈا جاری رہتا ہے۔ اور افغانستان میں بدقسمتی سے جو بھارت کسی وقت کوئی ایسا لہجہ یا کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ بھارت کو ہم وہاں کا اسٹیک ہولڈر کہہ سکے، لیکن ہمیشہ سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا اور پاکستان اور افغانستان کی لازوال دوستی میں رکھنا ڈالنے کی ہر بھرپور کوشش بھارت نے کی ہے۔ تو اس لیے بھارت کی موجودگی یا بھارت کے ساتھ قربتیں روکنا پاکستان کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو روکے یا بھارت کو روکے۔ افغانستان کے ساتھ جو بھی دوستی کا عمل جاری رکھے گا، پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے عدم استحکام کے لیے استعمال ہوگی، یہی ہمارے کنسرن شروع سے ہے۔ اور آپ نے بالکل بجا طور پہ کہا ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے دوبارہ پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، جو پہلے بھی ماضی میں بھی بھارت کو بری طرح اور مقصد رشید صافی صاحب ایک ہی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور جو میں نے اپنے سوال میں بھی آپ سے پوچھا۔ بہت معذرت، وقت میرے پروگرام کا رشید صاحب ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں اگلی نشست میں ہم اس چیز کو لے کر، اس اہم معاملے کو لے کر، بھارت افغان تعلقات کو لے کر بات کر رہے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے